ایک ایسا بچہ جسے اپنے حقیقی والد کا بھی علم نہیں تھا، جسے ہالی ووڈ نے بار بار مسترد کیا، جس نے جیب میں چند ڈالر، دل میں ایک خواب اور ہمت کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ پھر ایک دن وہی نوجوان ڈومینک ٹوریٹو بن کر دنیا کے کروڑوں لوگوں کا پسندیدہ ایکشن ہیرو بن گیا۔ آخر ون ڈیزل نے غربت، ناکامی اور مسلسل انکار کو کیسے شکست دی، اور اپنے سب سے قریبی دوست پال واکر کی موت کے بعد انہوں نے ایسا کیا جس نے پوری دنیا کو جذباتی کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ون ڈیزل کی مکمل، حیران کن اور سبق آموز زندگی کی کہانی، جس کے کئی ایسے راز ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہر موڑ پر ایک نئی حیرت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ بچپن، خاندان اور ابتدائی زندگی۔ کبھی کبھی دنیا کے سب سے طاقتور ہیرو کی زندگی کا آغاز انتہائی سادہ حالات سے ہوتا ہے۔ ایک ایسا بچہ جسے اپنے حقیقی والد کا بھی علم نہ تھا، وہ آگے چل کر ہالی ووڈ کے سب سے بڑے ایکشن سٹارز میں شمار ہونے لگا۔ یہ ہے ون ڈیزل کی حیرت انگیز کہانی۔ ون ڈیزل کا اصل نام مارک سنکلیئر ہے۔ ان کی پیدائش 18 جولائی 1967 کو امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر ایلمیڈا میں ہوئی۔ پیدائش کے فوراً بعد ہی ان کی زندگی عام بچوں سے مختلف ہو گئی۔ انہیں اپنے حیاتیاتی والد کے بارے میں کبھی صحیح معلومات نہیں مل سکیں۔ ان کی والدہ ڈیلورا شیریلین سنکلیئر ایک ماہر نفسیات، استاد اور نجومی تھیں۔ بعد میں انہوں نے ایرونگ ایچ ونسنٹ سے شادی کی، جو ایک تھیٹر ڈائریکٹر اور اداکاری کے استاد تھے۔ یہی شخص ون ڈیزل کی زندگی میں باپ کا کردار بن گیا، اور اسی نے ان کی سوچ اور شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ ون ڈیزل کا ایک جڑواں بھائی بھی ہے، جس کا نام پال ونسنٹ ہے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے بہت قریب رہے۔ بچپن میں ان کے گھر میں دولت کی فراوانی نہیں تھی، مگر تعلیم، کتابوں اور فن کی بہت قدر کی جاتی تھی۔ کچھ عرصے بعد خاندان نیو یارک منتقل ہو گیا۔ نیو یارک کی مصروف اور رنگا رنگ زندگی نے ون ڈیزل کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ مختلف نسلوں اور ثقافتوں کے لوگوں کے درمیان بڑے ہوئے، جس کی وجہ سے ان میں ہر طرح کے لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ بچپن میں ون ڈیزل بہت شرارتی تھے۔ انہیں کھیل کود، دوڑنے اور نئی چیزیں آزمانے کا شوق تھا، لیکن قسمت نے ان کے لیے کچھ اور ہی منصوبہ بنا رکھا تھا۔ جب وہ صرف 7 سال کے تھے تو ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک تھیٹر میں شرارت کرنے کے لیے داخل ہوئے۔ وہ سٹیج کے پیچھے کھیل رہے تھے کہ اچانک ایک خاتون نے انہیں دیکھ لیا۔ بجائے انہیں ڈانٹنے کے، اس خاتون نے انہیں ایک چھوٹا سا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ یہی لمحہ ان کی زندگی کا پہلا موڑ ثابت ہوا۔ ون ڈیزل نے اس ڈرامے میں مختصر کردار ادا کیا اور پہلی بار سٹیج پر کھڑے ہونے کا تجربہ حاصل کیا۔ جیسے ہی حاضرین نے تالیاں بجائیں، انہیں محسوس ہوا کہ یہی وہ دنیا ہے جہاں وہ اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے تھیٹر میں باقاعدگی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ ان کے سوتیلے والد بھی تھیٹر سے وابستہ تھے، اس لیے انہیں اداکاری سیکھنے کے بہترین مواقع ملے۔ وہ مکالمے یاد کرتے، ریہرسل کرتے اور سینئر فنکاروں کو غور سے دیکھتے۔ نوجوانی میں ون ڈیزل جسمانی طور پر بہت دبلا پتلا تھے، اس لیے اکثر لوگ انہیں کمزور سمجھتے تھے، مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جسمانی کمزوری کو اپنی طاقت بنائیں گے۔ انہوں نے باقاعدہ ورزش شروع کی۔ جم جانا، ویٹ ٹریننگ کرنا اور سخت محنت کرنا ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا۔ چند ہی برسوں میں ان کی شخصیت مکمل طور پر بدل گئی۔ اپنی تعلیم کے دوران وہ انگریزی ادب اور فلم سازی میں بھی دلچسپی لینے لگے۔ وہ صرف اداکار نہیں بننا چاہتے تھے، بلکہ فلمیں لکھنا، ہدایت کاری کرنا اور پروڈیوس کرنا بھی سیکھنا چاہتے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے مختلف چھوٹے موٹے کام بھی کیے تاکہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں۔ انہوں نے کئی سال تک ایک نائٹ کلب میں باؤنسر کے طور پر بھی کام کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے اپنا نیا نام ون ڈیزل اختیار کیا۔ ون کامیابی کی علامت تھا، جبکہ ڈیزل ان کی طاقتور شخصیت اور بھرپور توانائی کی وجہ سے دوستوں نے انہیں کہنا شروع کیا تھا۔
بعد میں یہی نام پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اگرچہ اب ان کے پاس ایک نیا نام، مضبوط جسم اور بڑے خواب تھے، لیکن ہالی ووڈ تک پہنچنے کا سفر ابھی بہت مشکل تھا۔ آڈیشن پر آڈیشن، مسلسل انکار، مالی مشکلات اور ناکامیاں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ مگر ون ڈیزل نے ایک بات کبھی نہیں چھوڑی: ہمت۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ مسلسل محنت کرتے رہے تو ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ چند سال بعد وہ دنیا کے سب سے کامیاب فلمی فرانچائزز میں سے ایک، فاسٹ اینڈ فیوریس کا سب سے بڑا چہرہ بن جائیں گے۔ یہ صرف آغاز تھا۔ اصل جدوجہد، ناکامیاں اور کامیابیوں کا سفر ابھی شروع ہونا باقی تھا۔ جدوجہد، پہلی فلمیں اور ہالی ووڈ میں کامیابی کا آغاز۔ تھیٹر میں برسوں کام کرنے کے بعد ون ڈیزل کا خواب تھا کہ وہ ہالی ووڈ میں اپنی پہچان بنائے، مگر حقیقت یہ تھی کہ فلمی دنیا میں داخل ہونا آسان نہیں تھا۔ وہ بار بار آڈیشن دیتے، لیکن اکثر انہیں مسترد کر دیا جاتا۔ بعض اوقات انہیں کہا جاتا کہ ان کی شکل کسی ایک مخصوص نسل سے میل نہیں کھاتی، اس لیے انہیں مناسب کردار دینا مشکل ہے۔ ان مسلسل ناکامیوں نے انہیں مایوس ضرور کیا، مگر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر فلموں میں کردار نہیں مل رہے تو کیوں نہ اپنی فلم خود بنائی جائے۔ 1995 میں ون ڈیزل نے ایک مختصر فلم ملٹی فیشل لکھی، اس کی ہدایت کاری کی، پروڈیوس کی اور خود اس میں اداکاری بھی کی۔ یہ فلم ایک ایسے اداکار کی کہانی تھی جو اپنی شناخت کی وجہ سے بار بار مسترد ہوتا ہے۔ یہ مختصر فلم لوگوں کو بہت پسند آئی اور اسے کینز فلم فیسٹیول میں بھی دکھایا گیا۔ اس کامیابی نے پہلی بار ہالی ووڈ کی توجہ ون ڈیزل کی طرف مبذول کرائی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور فلم سٹریز بنائی، جس میں انہوں نے ایک سنجیدہ کردار ادا کیا۔ اگرچہ یہ فلم باکس آفس پر بڑی کامیاب نہ ہوئی، لیکن فلمی نقادوں نے ان کی اداکاری کی تعریف کی۔ انہی دنوں مشہور ہدایت کار سٹیون اسپیلبرگ نے ون ڈیزل کی مختصر فلم دیکھی۔ وہ ان کی صلاحیت سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی جنگی فلم سیونگ پرائیویٹ رائن میں ون ڈیزل کو ایک کردار دے دیا۔ 1998 میں ریلیز ہونے والی اس فلم میں مرکزی کردار ٹام ہینکس نے ادا کیا، جبکہ ون ڈیزل کا کردار نسبتاً چھوٹا تھا۔ لیکن یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ثابت ہوا، کیونکہ پوری دنیا نے پہلی بار انہیں بڑے پردے پر دیکھا۔ اسی دوران ون ڈیزل نے اپنی بھاری اور منفرد آواز کی وجہ سے اینیمیٹڈ فلم دی آئرن جائنٹ میں بھی آواز دی۔ اگرچہ اس وقت لوگوں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، مگر ان کی آواز نے سب کو متاثر کیا۔ سن 2000 میں انہیں سائنس فکشن فلم پچ بلیک میں مرکزی کردار ملا۔ اس فلم میں انہوں نے ریڈک کا کردار ادا کیا، جو ایک خطرناک مگر ذہین شخص تھا۔ یہ کردار اتنا مقبول ہوا کہ بعد میں اسی پر مزید فلمیں بھی بنیں، لیکن اصل انقلاب ابھی آنا باقی تھا۔ 2001 میں ایک ایکشن فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا دی فاسٹ اینڈ دی فیوریس۔ اس فلم میں ون ڈیزل نے ڈومینک ٹوریٹو کا کردار ادا کیا۔ ڈومینک ٹوریٹو ایک ایسا شخص تھا جو تیز رفتار گاڑیوں، خاندان سے محبت اور اپنے اصولوں کے لیے جان دینے پر یقین رکھتا تھا۔ فلم میں ان کے ساتھ پال واکر بھی مرکزی کردار میں نظر آئے۔ دونوں کی دوستی اور شاندار اداکاری نے فلم کو زبردست کامیابی دلائی۔ یہ فلم دنیا بھر میں سپر ہٹ ثابت ہوئی اور ون ڈیزل راتوں رات عالمی شہرت حاصل کر گئے۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد انہیں مسلسل نئی فلموں کی پیشکش ہونے لگی۔ انہوں نے XXX جیسی ایکشن فلم میں بھی مرکزی کردار ادا کیا، جس میں انہوں نے خطرناک اسٹنٹس اور زبردست ایکشن سے شائقین کو حیران کر دیا۔ اب وہ صرف ایک اداکار نہیں رہے تھے، بلکہ ہالی ووڈ کے سب سے زیادہ مانگے جانے والے ایکشن سٹارز میں شامل ہو چکے تھے۔ لیکن کامیابی کے باوجود ون ڈیزل نے اپنی جدوجہد کو کبھی نہیں بھلایا۔ وہ اکثر کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی پہلی مختصر فلم خود نہ بنائی ہوتی تو شاید انہیں کبھی بڑا موقع نہ ملتا۔ ان کی زندگی اس بات کی مثال بن گئی کہ اگر دروازے بند ہوں تو انسان کو اپنا دروازہ خود بنانا چاہیے۔ 2000 کی دہائی کے آغاز تک ون ڈیزل ایک نئے سپر اسٹار کے طور پر ابھر چکے تھے، لیکن آنے والے برسوں میں فاسٹ اینڈ فیوریس سیریز انہیں ایسی عالمی مقبولیت دینے والی تھی
جس کا انہوں نے بھی شاید کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اگلے چند سالوں میں ان کا نام دنیا کے سب سے زیادہ کمائی کرنے والے اداکاروں میں شامل ہونے والا تھا، اور ان کی فلمیں اربوں ڈالر کا کاروبار کرنے لگی۔ عالمی شہرت اور سپر اسٹار بننے کا سفر۔ 2001 میں فاسٹ اینڈ فیوریس کی پہلی فلم کی کامیابی کے بعد ون ڈیزل پوری دنیا میں پہچانے جانے لگے۔ ان کا کردار ڈومینک ٹوریٹو صرف ایک ریسر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا انسان تھا جو خاندان، دوستی اور وفاداری کو ہر چیز سے بڑھ کر سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لاکھوں ناظرین نے اس کردار کو دل سے قبول کیا۔ پہلی فلم کی کامیابی کے باوجود ون ڈیزل نے فرانچائز کی دوسری فلم میں کام نہیں کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کہانی مضبوط نہ ہو تو صرف کامیابی کے لیے فلم نہیں بنانی چاہیے۔ اس فیصلے پر کافی بحث ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ کچھ سال بعد وہ دوبارہ فاسٹ اینڈ فیوریس سیریز میں واپس آئے۔ ان کی واپسی نے شائقین میں زبردست جوش پیدا کیا، اور اس کے بعد آنے والی فلمیں ایک کے بعد ایک عالمی سطح پر کامیاب ہوتی گئیں۔ ان فلموں میں تیز رفتار گاڑیاں، خطرناک ایکشن، بڑے پیمانے کے اسٹنٹس اور جذباتی کہانی نے ایک منفرد امتزاج پیدا کیا۔ لیکن ون ڈیزل کے مطابق اس سیریز کی اصل طاقت ایک لفظ تھا: خاندان۔ اسی دوران ان کی دوستی اپنے ساتھی اداکار پال واکر سے بہت گہری ہو گئی۔ دونوں صرف فلمی ساتھی نہیں تھے، بلکہ حقیقی زندگی میں بھی ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ ان کی آن اسکرین کیمسٹری نے فلموں کو مزید مقبول بنایا۔ اس دوران ون ڈیزل نے دی کرونیکلز آف ریڈک اور بعد میں ریڈک جیسی فلموں میں بھی کام کیا، جن میں ان کے کردار کو شائقین نے پسند کیا۔ انہوں نے اپنی پروڈکشن کمپنی کے ذریعے کئی منصوبوں پر بھی کام شروع کیا، تاکہ وہ صرف اداکار ہی نہیں بلکہ فلم ساز کے طور پر بھی اپنی شناخت قائم کر سکیں۔ 2013 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ون ڈیزل کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ 30 نومبر 2013 کو پال واکر ایک کار حادثے میں انتقال کر گئے۔ یہ خبر پوری دنیا کے لیے صدمے کا باعث بنی، مگر ون ڈیزل کے لیے یہ ذاتی نقصان بھی تھا۔ انہوں نے کئی مواقع پر کہا کہ پال صرف دوست نہیں بلکہ خاندان کا حصہ تھے۔ جب فیوریس 7 کی شوٹنگ جاری تھی تو پال واکر کے انتقال کے بعد فلم کی تکمیل ایک بڑا چیلنج بن گئی۔ فلم سازوں نے جدید بصری ٹیکنالوجی اور پال کے بھائیوں کی مدد سے باقی مناظر مکمل کیے۔ 2015 میں جب فیوریس 7 ریلیز ہوئی تو اس کا اختتام پال واکر کے نام ایک جذباتی خراج عقیدت تھا۔ آخری منظر اور گانا سی یو اگین دنیا بھر میں لوگوں کو رلا گیا۔ ون ڈیزل نے بھی متعدد انٹرویوز میں بتایا کہ یہ فلم ان کے لیے صرف ایک فلم نہیں بلکہ اپنے دوست کو الوداع کہنے کا ذریعہ تھی۔ اس کے بعد دی فیٹ آف دی فیوریس، F9 اور فاسٹ ایکس جیسی فلموں نے بھی دنیا بھر میں شاندار کاروبار کیا۔ ان فلموں نے اربوں ڈالر کمائے اور ون ڈیزل کو ہالی ووڈ کے سب سے کامیاب ایکشن اسٹارز میں شامل کر دیا۔ فاسٹ اینڈ فیوریس کے علاوہ ون ڈیزل نے ایک اور منفرد کردار سے بھی دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی۔ مارول کی فلموں میں انہوں نے گروٹ نامی کردار کو اپنی آواز دی۔ اگرچہ گروٹ کا مشہور جملہ صرف "آئی ایم گروٹ" تھا، لیکن ون ڈیزل نے اسی مختصر جملے کو مختلف جذبات کے ساتھ ادا کر کے کردار کو یادگار بنا دیا۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر عمر کے لوگوں نے گروٹ کو پسند کیا۔ شہرت کے ساتھ ساتھ ون ڈیزل کی آمدنی میں بھی زبردست اضافہ ہوا۔ وہ دنیا کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے اداکاروں میں شامل ہونے لگے۔ فلموں کے علاوہ پروڈکشن، اشتہارات اور دیگر منصوبوں سے بھی انہیں بڑی کامیابیاں ملی۔ اس سب کے باوجود وہ اکثر اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ کامیابی صرف دولت سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے ہوتی ہے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ ون ڈیزل نے اپنی زندگی میں یہ ثابت کیا کہ ایک عام پس منظر سے تعلق رکھنے والا شخص بھی مسلسل محنت، خود اعتمادی اور عزم کے ذریعے عالمی شہرت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن شہرت کے ساتھ ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں۔ اگلے برسوں میں ون ڈیزل کی ذاتی زندگی، خاندان، کاروباری فیصلے اور کچھ تنازعات بھی خبروں کا حصہ بنے، جنہوں نے ان کی شخصیت کا ایک مختلف پہلو دنیا کے سامنے پیش کیا۔
ذاتی زندگی، خاندان، دولت، کاروبار اور تنازعات۔ ہالی ووڈ میں بے شمار ایسے اداکار ہیں جو اپنی شہرت کے باوجود اپنی ذاتی زندگی کو میڈیا سے دور رکھتے ہیں۔ ون ڈیزل بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اگرچہ وہ دنیا کے سب سے مشہور ایکشن اسٹارز میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اپنی نجی زندگی کے بارے میں بہت کم بات کرتے ہیں۔ ون ڈیزل کئی برسوں سے میکسیکو سے تعلق رکھنے والی ماڈل پلوما جیمینز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگرچہ دونوں نے اپنی نجی زندگی کو ہمیشہ میڈیا کی نظروں سے دور رکھا، لیکن ان کے تعلق کو ہالی ووڈ کے مضبوط رشتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے 3 بچے ہیں، اور ون ڈیزل متعدد انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ ان کی زندگی میں سب سے اہم چیز ان کا خاندان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاسٹ اینڈ فیوریس فلموں میں بھی فیملی کا تصور بار بار سامنے آتا ہے۔ 2015 میں انہوں نے اپنی نومولود بیٹی کا نام پولین رکھا، جو ان کے قریبی دوست پال واکر کی یاد میں رکھا گیا تھا۔ اس فیصلے نے دنیا بھر کے مداحوں کو جذباتی کر دیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ اپنی دوستی کو کبھی نہیں بھولے۔ فلم سازی اور کاروبار اداکاری کے ساتھ ساتھ ون ڈیزل ایک کامیاب پروڈیوسر بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی پروڈکشن کمپنی ون ریس فلمز قائم کی، جس کے ذریعے انہوں نے کئی فلمی منصوبوں میں حصہ لیا۔ وہ صرف اداکار بن کر مطمئن نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ کہانی، کردار اور فلم کے پیغام پر بھی ان کا اثر ہو۔ اسی لیے انہوں نے پروڈکشن کے میدان میں بھی قدم رکھا۔ دولت اور کامیابی ون ڈیزل کی فلموں نے دنیا بھر میں اربوں ڈالر کا کاروبار کیا ہے۔ خاص طور پر فاسٹ اینڈ فیوریس سیریز ہالی ووڈ کی سب سے کامیاب فرینچائزز میں شمار ہوتی ہے۔ اداکاری، پروڈکشن، برانڈ معاہدوں اور دیگر منصوبوں کی بدولت وہ دنیا کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے اداکاروں میں شامل رہے ہیں۔ ان کے پاس مہنگی گاڑیاں، شاندار گھر اور لگژری زندگی ضرور ہے، لیکن وہ اکثر کہتے ہیں کہ کامیابی کا اصل مطلب صرف پیسہ نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ فلاحی کام ون ڈیزل مختلف سماجی اور خیراتی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ وہ بچوں، تعلیم اور قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے مختلف اداروں کے ساتھ تعاون کر چکے ہیں۔ اگرچہ وہ اپنے خیراتی کاموں کی زیادہ تشہیر نہیں کرتے، لیکن وقتاً فوقتاً ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہے ہیں۔ تنازعات، اتنی بڑی شہرت کے ساتھ تنازعات بھی آتے ہیں۔ ون ڈیزل کو بھی مختلف مواقع پر ساتھی اداکاروں کے ساتھ اختلافات کی خبروں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے زیادہ چرچا ان کے اور ڈوین جانسن کے درمیان اختلافات کا رہا۔ دونوں نے ایک ساتھ فاسٹ اینڈ فیوریس فلموں میں کام کیا، مگر بعد میں میڈیا میں ان کے اختلافات کی خبریں سامنے آئی۔ اگرچہ وقت کے ساتھ حالات بہتر ہوئے، لیکن یہ موضوع کافی عرصے تک خبروں میں رہا۔ بعد کے برسوں میں ون ڈیزل کو بعض قانونی الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے ان الزامات کی تردید کی اور ایسے معاملات قانونی عمل کے تحت زیر غور رہے۔ اس لیے ان کے بارے میں کسی بھی دعوے کو عدالت کے حتمی فیصلے سے پہلے ثابت شدہ حقیقت نہیں سمجھا جا سکتا۔ مداحوں سے تعلق ون ڈیزل اپنے مداحوں کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اکثر اپنی فلموں، ساتھی فنکاروں اور خاندان کے بارے میں سوشل میڈیا پر پیغامات شیئر کرتے ہیں۔ خاص طور پر پال واکر کی یاد میں ان کی پوسٹ کو دنیا بھر میں لاکھوں لوگ پسند کرتے ہیں۔ زندگی کا فلسفہ ون ڈیزل کا ماننا ہے کہ انسان کو کبھی اپنی جڑیں نہیں بھولنی چاہیے۔ ان کے مطابق کامیابی صرف شہرت حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے وعدوں، دوستوں اور خاندان کے ساتھ وفادار رہنے کا نام ہے۔ وہ اکثر نوجوانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنے خواب پر یقین رکھتے ہیں اور مسلسل محنت کرتے ہیں تو ناکامیابی بھی آپ کو کامیابی کے قریب لے جاتی ہے۔ ون ڈیزل کی زندگی صرف ایک فلمی ستارے کی کہانی نہیں، بلکہ عزم، محنت، دوستی اور وفاداری کی مثال بھی ہے۔ لیکن ان کے سفر کی سب سے دلچسپ باتیں کم معروف حقائق، بڑے اعزازات اور ان کی مستقل وراثت۔ اگر آپ ون ڈیزل کو صرف ایک ایکشن ہیرو سمجھتے ہیں تو شاید آپ ان کی شخصیت کا صرف ایک پہلو جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اداکار نہیں، بلکہ مصنف، پروڈیوسر، ہدایت کاری میں دلچسپی رکھنے والے فنکار اور ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں مسلسل محنت کو
कामयाबी की बुनियाद बनाया। विन डीजल की सबसे नुमाया खसूसियत उनकी भारी और मुनफरिद आवाज़ है। यही आवाज़ उन्हें दूसरे अदाकारों से अलग करती है। इसी वजह से उन्हें मार्वल की फिल्मों में ग्रूट जैसे यादगार किरदार को आवाज़ देने का मौका मिला। हालांकि इस किरदार का मशहूर जुमला सिर्फ आई एम ग्रूट था, फिर भी उन्होंने हर मौके पर इस एक ही जुमले को मुख्तलिफ जज्बात के साथ अदा करके किरदार को दुनिया भर में मकबूल बना दिया। एक और दिलचस्प बात यह है कि विन डीजल को बचपन से ही कहानियां लिखने और किरदार तख्लीक करने का शौक था। यही वजह है कि उन्होंने अपनी इब्तदाई फिल्में खुद लिखीं और प्रोड्यूस भी की, क्योंकि वो सिर्फ मौके का इंतज़ार नहीं करना चाहते थे, बल्कि खुद अपने लिए रास्ता बनाना चाहते थे। इनकी कामयाब फिल्मों में द फास्ट एंड द फ्यूरियस सीरीज, XXX, पिच ब्लैक, द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक, सेविंग प्राइवेट रायन और मार्वल की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की, बल्कि विन डीजल को आलमी शहरत भी दिलाई। विन डीजल का नाम दुनिया के इन अदाकारों में शुमार होता है जिनकी फिल्मों ने मजमूई तौर पर अरबों डॉलर का कारोबार किया है। यही वजह है कि वो कई बरसों तक हॉलीवुड के सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकारों में शामिल रहे। लेकिन इनकी असल कामयाबी सिर्फ फिल्मों की कमाई नहीं, बल्कि उनका वो किरदार है जो उन्होंने डोमिनिक टोरेटो की सूरत में निभाया। ख़ानदान सबसे पहले का पैगाम आज भी दुनिया भर के लाखों मदाहों के दिलों में जिंदा है। पॉल वॉकर के इंतकाल के बाद विन डीजल ने जिस तरह उनकी याद को जिंदा रखा, इसने साबित किया कि उनके लिए दोस्ती सिर्फ फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकी ज़िंदगी की एक अहम कदर है। अपनी बेटी का नाम पॉलिन रखना इसी दोस्ती की अलामत है। विन डीजल की ज़िंदगी हमें कई अहम सबक देती है। अगर लोग आपको बार बार मुस्तरद करें, तब भी अपने ख्वाब का दामन ना छोड़े। अगर कोई मौका ना दे, तो अपना मौका खुद पैदा करे। कामयाबी के बाद भी अपने ख़ानदान, दोस्तों और उसूलों को ना भूले। मेहनत, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी आखिरकार इंसान को इसकी मंजिल तक पहुंचा देती है। आज विन डीजल सिर्फ एक फिल्मी सितारा नहीं, बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए हौसले, अज़्म और खुद एतमादी की अलामत बन चुके हैं। इनकी कहानी इस बात का सबूत है कि एक आम पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान भी अगर खुद पर यकीन रखे, मुसलसल मेहनत करे और नाकामियों से सीखता रहे, तो वो दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों तक पहुंच सकता है। इख्तितामिया, एक ऐसा बच्चा जिसे अपने हकीकी वालिद का इल्म नहीं था, जिसे बार बार मुस्तरद किया गया, जिसने खुद अपनी फिल्म बनाकर दुनिया की तवज्जो हासिल की, वही आगे चलकर हॉलीवुड का सुपरस्टार बन गया। विन डीजल की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि ख्वाब देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाले वही होते हैं जो हर मुश्किल के बावजूद हिम्मत नहीं हारते। अगर आपको विन डीजल की ये मुकम्मल ज़िंदगी की कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प लाइफ स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।